السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم شہزاد۔ ناظرین، ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جو میں 2-3 دن سے مسلسل سوچ رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پیسے اور طاقت کے بلبوتے پر قانون کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ تو خریدا جا سکتا ہے جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن کیا قانون کو ہمیشہ کے لیے خریدا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تھوڑی سی آگے چلتے ہیں، بات کو سمجھیے، ٹھہرتے ہیں یہاں پہ۔ ایک وقت تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں ملک ریاض سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، نظام ان کے اشاروں پر چلتا نہیں ناچتا ہے، سیاستدان ان کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں اور بڑے بڑے ریاستی ادارے ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر عروج کو زوال تو آنا ہی ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ تازہ ترین حقائق و ڈیٹا بتائیں گے جو ثابت کرتے ہیں کہ اب اس پراپرٹی تائکون کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ کہانی کا سب سے بڑا اور چونکا دینے والا موڑ اس وقت آیا جب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈز کی خطیر رقم پکڑی اور اسے قانونی کارروائی کے بعد واپس پاکستان بھیج دیا۔ یہ پیسہ کس کا تھا؟ یہ پیسہ ریاست کا تھا، قومی خزانے میں جانا چاہیے تھا تاکہ ملک کا قرضہ اترتا یا غریبوں کے لیے اسپتال وغیرہ بنتے، لیکن کمال دیکھیے نظام کی طاقت کو کچھ اس طرح استعمال کیا گیا کہ یہ رقم سیدھی بحریہ ٹاؤن کے ذمے سپریم کورٹ کو جرمانے میں ایڈجسٹ کر دی گئی۔ وہی سپریم کورٹ کا 460 ارب روپے کا تاریخی جرمانہ جو ملیر کراچی میں مبینہ طور پر غیر قانونی زمینوں پر قبضے کے خلاف لگایا گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس 460 ارب کے جرمانے کا صرف 13% حصہ ہی اب تک ادا کیا گیا ہے، باقی اربوں روپے کہاں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی ہر غریب اور ٹیکس دینے والے شہری کے ذہن میں گھوم رہا ہے، اور ہر غریب اور ٹیکس دینے والا شہری یہ سوال پوچھ رہا ہے، لیکن اب حالات کا رخ بدل گیا۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے احتساب کے ادارے یعنی نیب نے بالآخر وہ قدم اٹھا لیا جس کا تصور بھی چند سال پہلے تک محال سمجھا جاتا تھا۔ نیب کے حکام نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے خلاف انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ نہیں سکتے۔ ان کی عالمی سطح پر گرفتاری کے لیے وارنٹ نکل چکے ہیں۔ نیب کی ٹیمیں انہیں متحدہ عرب امارات سے پاکستان لانے کے لیے ایکسٹریڈیشن یعنی حوالگی کی قانونی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اب ایک لمحے کو ذرا سوچئے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ذاتی جہازوں پر کبھی ملک کے بڑے بڑے حکمران اور افسران سفر کرتے تھے، اور آج وہی شخص انٹرنیشنل وانٹڈ لسٹ پر ہے۔ بات صرف نیب یا 190 ملین پاؤنڈ تک محدود نہیں۔ اب یہاں بات کو سمجھیے، بات صرف نیب یا 190 ملین پاؤنڈ تک محدود نہیں رہی۔ ریاست کے دوسرے اداروں خاص طور پر FBR نے ابھی بھی گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بحریہ ٹاؤن نے ٹیکس کی مد میں بھی ریاست کو اربوں روپے کا چونا لگا رکھا تھا۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد جب ان کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کی گئی تو 26 ارب روپے کے ٹیکس نادہندہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یاد رکھیے، یہ 26 ارب روپے اس 460 ارب روپے کے جرمانے سے بالکل الگ ہیں۔ اس ٹیکس کی ریکوری کے لیے ریاست نے آخرکار اپنا زور دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین کارروائیاں اگر میں آپ سے شیئر کروں تو مری کے علاقے میں بحریہ ٹاؤن کی 527 کنال اراضی کو باقاعدہ نیلام کیا جا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ قیمتی زمین جو معصوم لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر اور فائلوں کی صورت میں بیچی جانی تھی، آج حکومت اپنے قبضے میں لے کر بیچ رہی ہے تاکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ وصول ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی کارروائی بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کراچی میں واقع مشہور بحریہ ٹاؤن ٹاور کا کنٹرول جو ہے وہ اس وقت حاصل کر لیا گیا، اور وہاں سے اہم ریکارڈ اور دستاویزات ضبط کر لی گئی ہیں۔ وہ دفتر جہاں سے بیٹھ کر پورے ملک کے پروجیکٹس کنٹرول ہوتے تھے، آج ریاستی اداروں کی کارروائیوں کی زد میں ہیں۔ یہ وہ تمام ڈیٹا ہے، یہ وہ ریکوریاں ہیں، یہ وہ قانونی کارروائیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ایک شخص ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آخرکار نظام کو حرکت میں آنا ہی پڑتا ہے۔
جب آپ ہزاروں کسانوں کی زمین سستے داموں ہتھیا کر اور ٹیکس کا پیسہ بچا کر اپنے محلات بناتے ہیں تو ایک نہ ایک دن احتساب کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ آج بحریہ ٹاؤن کے وہ سینکڑوں اور ہزاروں متاثرین جو دفتروں اور عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکے تھے، جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی گوا بیٹھے تھے ان کے ہاتھوں، ان کے لیے یہ خبریں امید کی کرنیں ثابت ہو رہی ہیں۔ لیکن ابھی بھی کئی سوالات باقی ہیں۔ کیا ملک ریاض کو واقعی متحدہ عرب امارات سے پاکستان لے آئے گا؟ سفارتی اور قانونی پیچیدگیوں کے باوجود کیا ریاست انہیں کٹہرے میں کھڑا کر پائے گی؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس پاکستان آ جائے گا یا نکلوایا جا سکے گا؟ اور کیا عام شہری جس نے اوورسیز سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس امید پر پیسہ بھیجا تھا کہ وہ وطن واپس آ کر اپنے گھر میں رہے گا، اسے کبھی انصاف مل سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو شاندار عمارتیں غریبوں کی آہوں اور ریاستی مشینروں کی ملی بھگت سے تعمیر کی گئی ہوں نا، اب ان کی بنیادیں ہلنا ضرور شروع ہو گئی۔ پاکستان کی عوام مزید کھوکھلے دعووں اور چمکتی دمکتی سڑکوں کے جھوٹے خوابوں پر یقین کرنے والی نہیں ہے۔ انہیں اب اپنا حق چاہیے، اور وہ بھی پورے حساب کتاب کے ساتھ۔